اچھا یہ میں آپ کو اچھا یہاں پہ سوری ٹو کٹ یو، سیلف سفیشینٹ ہے یعنی پاکستان سرپلس ہے، ابھی سرپلس میں اسٹینڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرپلس ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم ابھی اس اسٹینڈ کریں اس لیول پہ کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر لیں. Absolutely, yes. Yes, we are in that position and we did it. ہم نے کیا ہے. دیکھیں میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی بات جو کر رہا ہوں اس میں گلوز آتے ہیں، اس میں ماسک آتے ہیں، آپ کا جو کلوب ہے وہ آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اگر ہم بات کریں، اگر آپ کو وینٹیلیٹرز مل جاتے ہیں تو دس از امیزنگ. پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک دو وجوہات ہے. کیونکہ پاکستان خود اسٹیل پروڈیوس نہیں کرتا، پاکستان خود پلاسٹک گانا پروڈیوس نہیں کرتا، ہم امپورٹ کرتے ہیں، اسٹیل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں وقت لگے گا. لیکن میرا پرسنل ویو ہے کہ آنے والے اس سال تو شاید نہ ہو سکے، لیکن آنے والے ایک دو سالوں میں پاکستان جو ہے وینٹیلیٹر بھی بنائے گا اور پاکستان جو ہے اس میں سیلف سفیشینٹ بھی ہوگا. اور پاکستان کا ایک اور سیگمنٹ سامنے آئے گا، دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی میڈیکل انڈسٹری. پاکستان اس کی ایکسپورٹس بھی کرے گا اور فارماسیوٹیکلس پہ تو دھیان دیا جا رہا ہے. آپ اسٹیٹ بینک کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے ایک ہفتہ پہلے آپ اس کو پڑھیے، اس میں انہوں نے خود پوٹینشیل بتایا کہ اگر فارماسیوٹیکل کی ایکسپورٹس پہ توجہ دی جائے تو کووڈ 19 میں ہم نے $2 ارب دیکھا، تو ہم نے تو وینٹیلیٹرز بھی بنائے اور ایکسپورٹ کرنے سوری. کے بعد بھی ہوئی کہ کووڈ 19 میں ہم نے سچویشن دیکھی ہے جو آپ بات کریں. آئی ایگری کہ وینٹیلیٹرز بھی بنائے گئے اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد بھی ہوئی کہ ہم سرجیکل ماسک اور بہت ساری ایسی چیزیں باقی ممالک میں ایکسپورٹ بھی کریں گے. اچھا یہ تو ہم نے ٹیکنیکلی ساری بات کر لی، پاکستان کا جو بھی اکنامک سینیریو ہے، جو پوزیشن ہے، ریفارمس کیسے آ سکتی ہیں، پوٹینشیل کن ڈپارٹمنٹس میں موجود ہے، کیسے اپ گریڈ کر سکتے ہیں ہم چیزوں کو. اب بات کر لیتے ہیں جی آئی ایم ایف کی. شیور. تو آئی ایم ایف کے حوالے سے اگر بات کریں، میرے خیال میں آپ کا یہ فیوریٹ ٹاپک بھی ہے سر، تو اگر ہم آئی ایم ایف کی بات کریں تو ذہن میں سب سے پہلے آتی ہیں اس کی اسٹرکٹ کنڈیشنز. ابھی کیونکہ میں اس چیز میں میرا جو پوائنٹ آف ویو بالکل یہ ہے کہ اف یو آر گیونگ اے لون ٹو سم ون تو اوبیسلی آئی ول آسک سم ون کہ مجھے اس کی گارنٹی میں کیا مل رہا ہے تو میں تمہیں لون دوں گی. تو سیم از دا کیس، اس میں آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے. اوبیسلی ہم جب لون لینا ہے ان سے تو ہمیں وہ کنڈیشنز بھی ماننی ہے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے گردشی قرضوں کا. ہمارے جو پی ایم عمران خان ہے وہ کہتے ہیں صرف ایک بات ہے کہ جب میں اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، وہ ہمارے گردشی قرضے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بجلی کی قیمتیں آئی ایم ایف کے اکارڈنگلی ان کی قیمتوں کو بڑھا دیا جائے، لیکن ہماری موجودہ حکومت کیونکہ ہماری افورڈیبلٹی کی بات کر رہی ہے کہ افورڈیبلٹی ہونی چاہیے عام عوام کی. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں دو تین سیناریوز ہیں. سب سے پہلے ہم عوام کا سیناریو لے لیتے ہیں کیونکہ عوام کو معلوم نہیں کہ گردشی قرضے بنے کیسے اور آج تک کیسے بن رہے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کرنا یہ ہے کہ آپ 100% بجلی کی سپلائی دے رہے ہیں اور جو ریکوری ہو رہی ہے وہ 80% ہے. 20 روپے کا تو ڈیفیسٹ آ رہا ہے، جو 20% ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ کہاں سے دے؟ گورنمنٹ اپنی جیب سے دے گی اور کہاں سے دے گی؟ یہ جو ان ایفیشنسیز ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف نے بالکل ٹھیک کہا، میں اسے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف کا مقصد کیا ہے؟ اس نے آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو بہتر کرنا ہے اور فائنینشیل پوزیشن کو سسٹینیبل کرنا ہے فار لانگ. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے کنسلٹنٹس ہیں، وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں اور آپ کو وہ سننے اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے وہ کام کرنے کی. اس لیے آئی ایم ایف آپ کو بتاتا ہے. مجھے بتائیں کیا اگر آئی ایم ایف کا قرضہ امریکہ کو اگر چاہیے تو امریکہ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا؟ وہ خود اتنا اچھے اقدامات لیتے ہیں. ہمارے پاس جو اکنامک ٹیم ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، ابھی بھی کنٹ سیٹ اپ کے اندر آپ کو بہت سے ایسے پرانے چہرے نظر آئیں گے جو آپ کو 20-25 سال سے نظر آ رہے ہیں لیکن پاکستان کی اکنامک سچویشن کو وائبل نہیں کر سکے. بالکل. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. اب بات کر لیتے گردشی قرضے تو عوام کو سمجھانے کے لیے تھا کیونکہ آپ پیسے پورے نہیں دیتے، اور دوسرا ہمارے جو ڈسکوز ہیں یعنی کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ انیفیشنسیز پہ، وہاں پر چوری بہت زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. نمبر 3 از دیٹ کہ ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی تھکی ہوئی ہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہی ہوتا رہتا ہے. وہ آپ دیکھیں نا کہ ذرا سی بارش گرتی ہے آپ کیپٹل سٹی میں آپ کو بجلی چلی جائے گی آپ کی. ایسا کہاں ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں طوفان آتا ہے تب جا کے بجلی جاتی ہے، پاکستان میں بارش گرتی ہے اور بجلی چلی جاتی ہے. اور مجھے نہیں پتا لاہور کا اس وقت موسم بہت خراب ہے، مجھے نہیں پتا کیسے اس وقت ہمارا انٹرویو چلے گا. بٹ اگین the thing is that ہماری جو 2-3 پوائنٹ اس کو کام کرنا ہے. آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے؟ آئی ایم ایف کہتا ہے اپنے گردشی قرضے جو ہیں وہ کم کریں. غلط تو نہیں کہتا، ٹھیک کہتا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کی جو وائٹ ایلیفینٹس ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، میں پی آئی ای کی بات کرتا ہوں، میں دوسرے اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ وائٹ ایلیفینٹس ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں، پرفارمنس کچھ نہیں ہے، کوئی سیلز نہیں ان کی، آپ ان کو پال رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ان کو ختم کر دیں، ان کو بیچ دو، اگر نہیں پال سکتے تو بیچ دو. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میں اور آپ ہی تو پیسے دے رہے ہیں یا پھر ہم قرضہ لے رہے ہیں.
اچھا IMF اور کیا کہتا ہے؟ IMF کہتا ہے کہ اپنے ان خرچوں کو ختم کرو. مثال کے طور پہ سی پیک کی وجہ سے آپ کا روڈ اینڈ ریل نیٹ ورک تو بن رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی گلی محلوں کے اندر جو سڑکیں بن رہی ہیں کیا وہ کبھی ٹھیک نظر آئی آپ کو؟ تو کہتے ہیں ان کو ختم کرو. تو جب آپ وہ PFDP کے والے سے بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ ایک خاص اماؤنٹ رکھو جو واقعی ضروری ہے, ورنہ کو چھوڑ دو. IMF نے ایسی کون سی غلط بات کی؟ I think کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, نہ ہی کوئی مارس سے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن ہماری وجہ کیا ہے؟ ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم انفیشینٹ ہیں. ہماری اکانومی اس سے تو پراسپر نہیں کر پائی کیونکہ ہم خود انفیشینٹ ہیں. اور احسان جب صاحب تک ہم مجھے بتائیے, ایفیشینٹ ہم نہیں ہوں آپ گے, ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ لائک IMF کی پالیسیز ٹھیک ہے, میرا بھی یہی ماننا ہے, لیکن ابھی ہمیں ان پالیسیز کو ایک دم سے امپلیمنٹ کر دینا اور پھر ایک دم سے عوام احتجاج کو چلی جائے, گردشی قرضے کم کرنے کے چکر میں ہماری جو لوگوں پہ برڈن پڑ جاتا ہے, تو ایک مڈ لائن ہونی چاہیے. آپ کی طرف سے سجیشن کیا ہے, کریں کیا ہم؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ IMF نے جو آپ کو ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹ دیا 4.9 ٹریلین روپیز کا, اس کو اچیو کرے چاہے جو مرضی ہو. آپ چاہے ایمنیسٹی اسکیم دیں, آپ یعنی کہ وہ جو ہمارا ریمیٹنسز کا ایک نیا پروگرام آیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے, دس از گریٹ. آپ چاہے وہ کریں, آپ پیسہ اکٹھا کریں لوگوں سے. دیکھیں ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو 10% بھی نہیں ہے پوری. IMF کہتے ہیں اس کو 15 سے 16% کرو. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے اندر تقریباً 60 سے 70% اکانومی تو ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سیگمنٹ تو آپ ٹیکس کلیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی جو ایک انیشیٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آیا ہے رافٹ کے حوالے سے, اگر ٹیکس ریونیو تب بھی امپروو نہ کیے تو آپ دیکھیں کیا ہوگا پاکستان میں. کیا آپ ٹیکس کو ریفارمس لے کر آئے 4.9 آپ کے ٹریلین مطابق؟ سوری ٹیکس ریفارمس کیسی ہونی چاہیے؟ سمپل, آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. یہ سب سے اچھا اقدام جو مجھے نظر آئے نا, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, جو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے. بٹ لوگ ڈاکومنٹیشن اکانومی کے حق میں نہیں ہے, کیسے قائل کرے انہیں؟ یا لیٹ می فنش. جو پچھلے سال لیٹ سے تقریباً ہمیں جتنی ریٹرنز آئی تھی اس سے 8 لاکھ ریٹرنز ہمیں کم فائل ہوئی تھی اس دفعہ, تو ان کو نوٹسز چلے گئے. آپ چاہے زیرو ٹیکس فائل کریں لیکن فائل ضرور کریں, یہ سب سے بہتر اقدام ہے. آپ نے ایک ڈیٹ دی اور اس میں ایکسٹینشن نہیں کی, دس از گڈ, یہ پہلا سٹیپ ہے. اگین اس کے بعد کیا ہے کہ ایمنیسٹی اسکیم کے بھی فوائد ہیں, لیکن آپ نے پیسے اکٹھا کتنا کیا؟ 200 سے 300 ارب روپے. فائدہ تو سب ہوتا ہے نا جب آپ ٹریلینز آف روپیز اکٹھے کرتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے ٹیکس کلیکشن کا اس میں لوپ ہولز ہے, تو اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. لوگوں کو سمجھائیں کہ ٹیکس دینا بھی عبادت ہے, ٹیکس کلیکٹ کرنا بھی عبادت ہے. اس سے ملک و قوم کی خدمت ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. اس نعرے کو بلند کرنا پڑے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. پاکستان کی اکانومی ابھی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جس پروگریس لیول پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا اپنے ساری ویڈیو اور سب چیزوں کو, آگے مزید بہتر کی طرف جائے گی, بہتری کی طرف پاکستان کی معیشت, یا پھر کوئی سیکنڈ لیئر آف کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ امپیکٹ آ سکتا ہے, یا گلوبل اکانومی میں جو چینجنگز آتی ہیں جو آئیں گی شاید ہوپ فلی ان فیوچر, تو وہ کچھ امپیکٹ لائیں گی, وہ کیسا ٹرینڈ ہوگا, پازیٹیو یا نیگیٹو؟ اچھا, یہاں پر ہم 2 سیناریوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا سیناریو یہ ہے کہ کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پر بھی آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہاں پہ لاک ڈاؤن کی جو ریسٹرکشنز ہو تیز ہوتی جا رہی ہیں اور سخت ہوتی جا رہی ہیں. ملیشیا نے بند کر دیا ہے, آپ کو چائنا کے اندر نظر آ رہا ہے, آپ کو UK میں نظر آ رہا ہے, آپ کو مڈل ایسٹ میں اکانومی بند نظر آ رہی ہے, آپ کو امریکہ میں جو ہے وہ کرو نظر آ رہے ہیں. تو اس کا ایک امپیکٹ پاکستان کی گورنمنٹ پہ آ سکتا ہے کہ وہ بھی لاک ڈاؤن کے, اس سے کیا ہوگا, آپ کی انڈسٹریل پروڈکشن امپیکٹ ہو سکتی, تو اس کا جو لنک ہوگا وہ آپ کی ایکسپورٹ سے ہو سکتا ہے. آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹس اگر بند ہیں, آپ کی ایکسپورٹ آرڈرز جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. نمبر 2 از دیٹ کہ جس طریقے کے ساتھ امid کووڈ-19 پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں پری کووڈ-19 لیولز چل رہی ہیں, اگر وہ کنٹینیو کرتی ہیں نا تو پاکستان کے لیے سال واقعی تبدیلی کا سال ہے. آئی ایم پریٹی ہوپ فل. جو پالیسیز مجھے نظر آ رہی ہیں دیز آر امیزنگ, لیکن کیا ہے کہ ہمیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کی طرف جانا پڑے گا, اور ہمیں اکٹھے ہو کے سبھی کام کرنا پڑے گا. آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ اس پلیٹ فارم سے سیاست.pk کے پلیٹ فارم سے لوگ ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہیں, کچھ میسیجز ریسیو ہوتے ہیں, کچھ ایسے سوال ہیں ان کے کہ آپ اکانومسٹ سے یہ پوچھیے گا, اینالسٹ سے یہ پوچھنا ہے. ایک سوال جو ریپیٹ ہوتا ہے نا, ایک عام آدمی کا سوال ہے, شاید میرا بھی سوال ہے, ہم سب کا سوال ہے, لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, سرپلس کیا ہے, ایکسپورٹس کیا ہے, ریمیٹنسز کیا ہے. عام آدمی کو یہ سوال ہے ان کا کہ
महंगाई कब कम होगी, रोजगार के मौके कब खुलेंगे, उनके इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, इस एड्रेस करने के लिए खाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से अभी हम इकोनॉमी पे प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये इकोनॉमी पे प्रोग्राम होते रहेंगे तो इनको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बढ़ती रहेगी। तो ये प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है और ये होते रहने चाहिए। आपने एक बात की कि करंट अकाउंट का नहीं पता, हम करंट अकाउंट पे कर सकते हैं, उन्हें बजट डेफिसिट का नहीं पता, हम बजट डेफिसिट पे कर सकते हैं, हम IMF पे कर सकते हैं, हम PSDB पे कर सकते हैं, हम बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं जो दे डोंट अंडरस्टैंड। हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ने की असल वजूहात है क्या, हम इस पे कर सकते हैं। जब तक ये प्रोग्राम्स चलते रहेंगे उनकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बढ़ती रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके के साथ siyaasat.pk की वजह से हमारे जो सोशल मीडिया में एक रेवोल्यूशन आई, सियासत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज अमेजिंग। क्योंकि ये स्टफ जारी रहा, लोगों को इसकी अवेयरनेस होती रही, तो आप ये देखें कि आज हम ज्यादा अवेयर है। आज हमने कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए सियासत के अंदर, क्योंकि बात चलती रही, हम शेयर करते रहे, कंटेंट आता रहा, हम डिस्कस करते रहे। इसी तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को ओवरऑल डिस्कस करना बहुत जरूरी है और परपेचुअल बेसिस पे करना जरूरी है। इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आई एम प्रीटी होपफुल कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो उसको अडेप्ट करेगी और उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कबूल भी करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, होपफुली चीज़ें अब बेहतर इकदाम में चलाई जा सकेंगी, जो कि हुकूमत के भी इनिशिएटिव्स हैं। बहुत शुक्रिया। इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें वीडियो में टाइम दिया। नाज़रीन, कहना उनका यही था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी पाकिस्तान में चल रही हैं उसको मज़ीद बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, IMF लोन्स की बात करें या फिर पाकिस्तान पर जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी का बर्डन है उसको कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है। तो siyaasat.pk के प्लेटफॉर्म से अब तक के लिए इतना ही। हिना चौधरी को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।